1992 کے اندر اسی RSS نے بابری مسجد کو شہید کیا، جو معاملہ ابھی بھی جوں کا توں ہے، ابھی بھی اختلاف ہے بھارتی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اس چیز کا، گو کہ گزشتہ سال نومبر کے اندر بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے کے اندر اس مسجد کی جگہ مندر بنانے کا فیصلہ دیا. اس کے بعد اب حالات مزید کشیدہ ہو گئے، لیکن اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس کی بنیاد رکھی کرنٹ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کی پیرنٹ پارٹی RSS نے. وزیر اعظم نے بتایا کہ کس طرح 2002 کے اندر گجرات میں میسیکر ہوا، کس طرح نریندر مودی کی سربراہی میں RSS کے لوگوں نے 2000 مسلمانوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد عالمی دنیا نے مودی پر پابندیاں لگائیں، مودی کا مکروہ چہرہ دیکھا. لیکن اب جب وہ مودی بھارت میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہے تو وہ مودی اچانک دنیا کو پیارا ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے رکھی وزیر اعظم نے. پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سمجھوتا ایکسپریس کے اندر 57 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا. اس کے پیچھے بھی خود بھارتی رپورٹس آئیں جو بعد میں، ان میں یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر بھی RSS کے لوگ موجود تھے. جو سنگ فیملی ہے اس کے مین لوگ اس آگ لگوانے والے واقعے کے پیچھے موجود تھے. یہ ساری چیزیں وزیر اعظم نے واضح کی. پھر ایک جو انتہائی اہم چیزیں تھیں، کس طرح کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت، کس طرح وہاں پر ڈومیسائلز ایشو کیے جا رہے ہیں. 2 ملین کے قریب نان کشمیریز کو زبردستی ڈومیسائلز ایشو کیے گئے. اب وہاں پر کشمیر کی ڈیموگرافی چینج ہوگی، اور وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اس چیز کو واضح کیا کہ اگر کشمیر کی ڈیموگرافی چینج ہوتی ہے تو خود اقوام متحدہ کی اپنی قراردادوں کے مطابق کشمیر میں جو پلیبسائٹ ہے اس کا عمل متاثر ہوگا، کیونکہ 2 ملین ڈومیسائلز ایشو کرنے کا مطلب ہے 20 لاکھ خاندانوں کو بھارت غیر قانونی طور پر کشمیر میں آباد کرے گا. ان کے آباد ہونے کے بعد وہاں کے آبادی کے تناسب کو بگاڑا جائے گا، اور اس طرح جو پلیبسائٹ ہوگا، جو کشمیریوں کو اگر حق خود ارادیت دیا جاتا ہے وہ متاثر ہوگا. یہ چیز بھی وزیر اعظم نے دنیا کے سامنے واضح کی. اور پھر بھارت اس وقت اپنی ناکامیوں کو، اپنی شکست کو، اس کو سائیڈ پہ کرنے کے لیے، اس کی توجہ لوگوں سے ہٹانے کے لیے LOC کے اکراس جس فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہے، اس کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے، کس طرح کشمیر کا امن وہ ساؤتھ ایشیا پورے ریجن کے امن سے جڑا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں بھی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے واضح کی. تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور بات کرنے کے لیے ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق سفیر علی سرور نقوی صاحب. نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وزیر اعظم نقوی صاحب مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر ہے اقوام متحدہ کی، آپ اس پہ کیا دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر وزیر اعظم کی تقریر کے بعد پاکستان کا کیا تاثر گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا تاثر گیا ہے، کیونکہ یہ تقریر جو وزیر اعظم کی تھی یہ بہت جامع تقریر تھی. اس میں بہت سے اہم نقطے انہوں نے اٹھائے اور بہت مؤثر انداز میں انہوں نے بات کی. اب پہلا تو انہوں نے جو ہے اقوام متحدہ کی اہمیت کا ذکر کیا اور کہا کہ بین الاقوامی تعاون کے لیے اقوام متحدہ کا رول اہم ہے اور ضروری لازمی ہے بالکل. اور اس کے بعد انہوں نے بات کی علاقائی مسائل، جس میں کہ کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ، اس کے بعد افغانستان کا. پھر انہوں نے بات کی جو عالمی مسائل ہیں، اور اس میں دہشت گردی کا پہلے ذکر صرف ہوتا تھا، مگر اس مرتبہ وزیر اعظم نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ، یہ جو 2 جز ہیں اور 2 ایسے ملے ہوئے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی ہے اور بڑھتی ہے، اس کے بارے میں عالمی ایکشن کا مطالبہ کیا. تو اس کے بعد عالمی مسائل میں کلائمیٹ چینج، موسم کی تبدیلی اور ماحولیاتی جو خرابیاں ہیں، جو اس کی جو کوالٹی خراب ہو رہی ہے، وہ اس کا ذکر کیا. تو میں سمجھتا ہوں پھر انہوں نے ظاہر بھارت کی ریاست کی کیا، اس کا کیا رجحان ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے اور وہ کتنا غلط ہے، اور وہ نازی جرمنی سے انہوں نے اس کی تشبیہ دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے لیے اہم مسائل ہیں ان سب کو انہوں نے اچھی طرح وضاحت کی ہے اور اپنے مطالبات بھی کیے ہیں. تو اس سے پاکستان کا عالمی سطح پہ بہت اچھا اثر پڑا ہوگا. اچھا نقوی صاحب مجھے بتائیے کہ وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا تھا کشمیریوں سے کشمیریوں کا سفیر بننے کا، تو وہ وعدہ نبھایا وزیر اعظم نے اس اسمبلی سپیچ کے دوران؟
جی سفیر یہی ہوتا ہے جو کسی کیس کی ایڈوکیسی کرتا ہے، وہ اس چیز کی بات مطلب آگے اس کا پرچار کرتا ہے، لوگوں سے اس کا ذکر کرتا ہے. تو وزیر اعظم مستقل یہ کر رہے ہیں، یہ تو پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور کل کی تقریر میں بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے کشمیر کے متعلق بات کی. اچھا نقوی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، آپ بھی چونکہ سفارتکار رہے ہیں، آپ نے یہ ساری چیزیں ضرور دیکھی بھی ہوں گی، بھارتی سفارتکار کیوں وزیر اعظم کی تقریر کے دوران واک آؤٹ کر گئے؟ کیوں وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے؟ یہی رویہ ہے ان کا، میڈیا بھی، ان کی حکومت، ان سب کو بلا وجہ پاکستان سے عداوت ہے اور پھر وہ ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کو اگنور کرنا چاہیے، ہم اپنی بات کرتے رہیں. بالکل ٹھیک. تو اب جو مسلمانوں کی جو پوری مسلم امہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنی پریزنٹیشن وہ صرف ایک پاکستان کے لیڈر کے طور پر نہیں کی بلکہ ایک پوری مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر کی، کیونکہ وزیر اعظم نے بھارتی وزیر اعظم کی طرح صرف اپنے مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا، انہوں نے گلوبل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا، اور وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہر لیڈر وہ فوکس نہیں رکھتا. وہ ایک عالمی لیڈر کے حیثیت سے، ایک عالمی سربراہ مملکت کی حیثیت سے انہوں نے بہت سے ایشوز اٹھائے ہیں، اور وہ اس میں صرف اپنا پاکستان کا ہی موقف بتانا کافی نہیں ہوتا ہے، عالمی مسئلوں پہ بھی اپنا اظہار خیال کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. نقوی صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین، ابھی میرے ساتھ موجود ہیں ذوالقرنین چھینا صاحب، اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے فرسٹ سیکریٹری ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے بعد جب بھارتی سفارتکاروں نے اس کا ریپلائی سپیچ کی، اس کے بعد اس کو ریبٹ کیا بڑے شاندار طریقے سے، بڑے جاندار طریقے سے، بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. چھینا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چھینا صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا، آپ وہاں پر موجود تھے یونائیٹڈ نیشنز میں، ابھی بھی آپ وہاں پر موجود ہیں، وزیر اعظم کی تقریر کے بعد جنرل اسمبلی کا ماحول کیا تھا؟ شکریہ حیدر، شکریہ مجھے یہ موقع دینے کے لیے. جیسا کہ پرائم منسٹر عمران خان کنسسٹنٹلی جو ہے وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو ان کی جو اسپیچ تھی وہ کافی اینٹیسپیٹڈ تھی. لوگ سننا چاہ رہے تھے کہ عمران خان دوبارہ کشمیر پہ کیا بات کریں گے. کووڈ کی وجہ سے اس دفعہ جنرل اسمبلی کا وہ ماحول تو نہیں ہے جو پچھلے سالوں میں رہا ہے. تو اس طرح کی جو سینٹیمنٹ، آؤٹ پورنگ آف سینٹیمنٹ ہمیں لاسٹ ٹائم نظر آئی تھی وہ تو نہیں ہے، آبویسلی بیکاز ایک ورچوئل سمٹ چل رہی ہے. لیکن بہت ویل اینٹیسپیٹڈ اسٹیٹمنٹ تھی، اور آپ نے دیکھا کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بڑا زبردست ریئیکشن آیا. اور اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کو خود معلوم تھا کہ عمران خان کیا باتیں کرنے لگے ہیں، تو ان کی تقریر سے پہلے ہی بھارت نے اپنی واحد کرسی جو جنرل اسمبلی میں تھی وہ بھی چھوڑ دی. تو اس بات سے تو صاف عیاں ہے کہ بھارت پریشر محسوس کر رہا ہے. اس کی جو سنگین جرائم ہیں مقبوضہ کشمیر میں اور اپنی اقلیتوں کے خلاف، وہ اب پاکستان نے بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے رکھے ہیں، اور بھارت منہ چھپاتا پھر رہا ہے اقوام عالم کے سامنے. تو یہ تو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اور کشمیر کو لے کے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں، خصوصاً 5 اگست 2019 کے بعد، تو اس کی جو ایک ریفلیکشن ہے وہ ہمیں کل پرائم منسٹر عمران خان کی اسٹیٹمنٹ میں نظر آئی. اچھا ذوالقرنین، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بھارتی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران پاکستانی سفارتکار جو ہے انہوں نے واک آؤٹ نہیں کیا، تو یہ کیا وجہ، کیا ڈر تھا، خوف تھا، ہیوملیشن کا، اپنی بے عزتی کا، جو بھارتی سفارتکار اپنی واحد کرسی چھوڑ کے جس طرح فرما رہے ہیں کہ وہ بھاگ گئے وہاں سے دم دبا کر؟ جی، یہ پہلی بات تو یہ سفارتی آداب کے خلاف ہے کہ اگر کسی بھی ملک کا سربراہ یا حکومت کا لیڈر بول رہا ہو تو سفارتی آداب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ بات سنیں. سفارت میں تو دوسرے کی بات سنی جاتی ہے، اس پہ غور و خوض کیا جاتا ہے، پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو یہ تو بھارت کی ہر گرمی ہے، اس کا بچگانہ پن ہے کہ وہ تو بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور یہ صرف عمران خان وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے دوران نہیں، یہ جو بھارت کا رویہ ہے دنیا جانتی ہے. ہم نے بارہا بھارت کو
مذاکرات کی دعوت دی ہوئی ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے پہ مذاکرات سے بھاگ جاتا ہے، بات کرنے کو راضی نہیں ہے. تو یہ اس سوچ کی عکاسی ہے جو کہ بھارت کے اندر ہے کہ ہر درمی پہ قائم رہنا ہے، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اس بات کا انڈیا عمران خان نے اپنی تقریر میں بھی دیا، اور ہم نے اپنے رائٹ آف ریپلائی میں جب ہم نے بھارت کے جواب کا جواب دیا تو ہم نے ان کو بتایا کہ سچائی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، آپ اس طرح سچ سے بھاگ نہیں سکیں گے. پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے لیے، ان کے حق خود ارادت کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا، اور بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا رہے گا. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے اینڈ پہ یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اگر کشمیریوں کے لیے کوئی دوسرا ہیرو ہے تو وہ یقینی طور پر آپ ہیں. جس طرح آپ نے بھرپور طریقے سے ایک شاندار اور جاندار طریقے سے بھارت کو جواب دیا، تو آپ نے ویسے تو اپنی تقریر کے آغاز میں کہا تھا کہ بھارتی سفیر سے، ان کے سفارتکار سے درخواست بھی کی تھی کہ وہ ڈر کے بھاگے نہ اور وہ بیٹھ کر آپ کا رپلائی جو ہے وہ سنیں، آپ کے ریپورٹلز کو سنیں. تو کیا وہ بیٹھے تھے اور اس کے بعد آپ کے رپلائی کے بعد کی بھارت کی جانب سے کوئی ریئیکشن آیا؟ جی رائٹ آف ریپلائی میں تو وہ بیٹھے رہے تھے. ان کو شاید سمجھ آ گئی تھی کہ سچ کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد بھارت کے پاس چونکہ جواب نہیں ہے تو بھارت نے اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اگر وہ جواب دیں گے تو ہم تو ہر فورم پہ جو ہے ان کو بھرپور جواب دیتے رہیں گے. ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ ظلم و جبر کے جو پہاڑ ہیں وہ گرا رہا ہے معصوم نہتے کشمیری عوام کے اوپر، جو کہ 72 سال سے زیادہ عرصے سے بھارتی تسلط میں رہنے پہ مجبور ہے. تو بھارت کو بھی پتا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو پھر ہم بھارت کی جو اصلیت ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. تو ان کی کوشش یہی رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں کہ وہ زیادہ انگیج نہ کریں، کیونکہ پھر کشمیر جو پبلسٹی ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی تقریر نہ صرف اقوام متحدہ کے اندر بلکہ اقوام عالم میں ہر جگہ، ہر کیپٹل میں، ہر بڑے اخبار میں وہ سرخیوں کی زینت بنتی ہے. تو وہ بھارت کے لیے پھر مشکل ہو جاتی ہے اپنے مظالم کو جو ہے ڈیفینڈ کرنا. تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس رائٹ آف ریپلائی کریں، لیکن زیادہ پھر وہ اس کو انگیج نہیں کرنا چاہتے، جو کہ ان کی ایک پالیسی رہی. بالکل بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، اور ہم امید